مستقبل میں انسانی باڈی کے اندر ایک کوئی ڈیوائس ڈال دی جائے گی یا چپ لگا دی جائے گی. آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کی آواز کی پچ سے ہم بتا سکیں کہ آپ کے سینے میں کتنا انفیکشن ہے. مستقبل میں جو بلڈ ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی جو ہے نا موبائل کی مدد سے ہوں گے، اور یہ کیا ممکن ہے؟ چوہوں میں لگا کے ہم ٹیسٹ کریں گے، پھر ہم ٹیسٹ کیا کرتے تھے انسانوں میں. اب چوہوں میں لگانے کے ٹیسٹ کی کاسٹ ہوتی تھی، انسانوں کی کاسٹ ہوتی تھی. اب ہم نے ایک اور ٹیسٹ لے کر آ گئے نا، چوہوں میں نا انسانوں میں کمپیوٹر کے ماڈل بھی ٹیسٹ کریں گے. جو دنیا میں مرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ کارڈیو ویسکولر ہے، کینسر ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو یا مشین لرننگ ہو، وہ صرف علاج تشخیص تک نہیں ہے، وہ مینوفیکچرنگ تک بھی انوالو ہو چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ماہر ادویات ڈاکٹر عبید علی موجود ہے. عبید بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت دی، ہمیں وقت دیا. عبید بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ مستقبل کا جو طریقہ علاج ہے، دنیا میں بہت تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے اور روز کی بنیاد پہ ترقی کر رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا میں مستقبل میں کیا طریقہ علاج ہوگا؟ 21ویں صدی جو ہے وہ دنیا کو تبدیل کر رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو جنرلائز میڈیسن سے پرسنلائز میڈیسن پہ جا رہے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے پرسنلائز میڈیسن؟ پہلے تو ہم ایک دوا بناتے تھے اور پوری قوم کھایا کرتی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کے لیے کتنی ڈوز، کون سی دوا کیسے بنانی ہے، وہ چاہیے ہوگی. تو اب لوگ بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں کہ بیماری کی وجوہات کیا ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہر دوا ہر انسان کی الگ دوا الگ بنے گی، بنے گی سر، آپ کی وہ دوا اس کے الگ. ہر مرض کا علاج ایک ہی دوا میں ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ہم پرسنلائز میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں جو آرفن بیماریاں ہیں ان کو، اور پھر بیماری مطلب جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیماریوں کا ہمارے پاس بہت سارا معلومات موجود ہے. مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کسی بچے کو زبان سے وہ بول نہیں پا رہا. اب بول نہیں پانے کی وجہ جو ہے وہ برین کے اندر ایک اس کا ڈیفیکٹ ہے. اب وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ جینیٹیکل موجود ہے. تو ہم اس ڈی این اے کے اندر گھس کر اس ڈی این اے کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، اس جین کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹڈی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ماڈلز دنیا میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمپٹیشن ماڈل ڈیولپ ہو رہا ہے، سیمولیشن اسٹڈیز کی جا رہی ہیں. اور نہیں، پہلے میں یہ بات سمجھ جاتا ہوں، یہ پرسنل میڈیسن سے مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی دوا جب وہ بیمار ہوگا تو پرسنلائز ڈاکٹر کے میڈیسن. پاس جائے گا، ہاں اس کو پرسنلائز وہ میڈیسن ملے گی. جی فیصل بھائی، آپ کا جو اپنا لیور ہے نا، آپ کے لیور کا اپنا پیٹرن ہے، میرے لیور کا اپنا پیٹرن ہے، آپ کے سسٹم کا اپنا پیٹرن ہے. یہ تمام پیٹرن ہمارے پاس دستیاب یہ ہوگا. مہنگی علاج ہو جائے گا؟ علاج مہنگا بھی ہو جائے گا اور افیکٹو بھی ہو جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت مہنگا ہو جائے. جب یہ اکانومی آف اسکیل جب بڑھتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. تو بہت چھوٹے چھوٹے جہاں پہ بن رہی ہوں ٹھیک گی، ہے، آسانی سے بن رہی ہوں گی. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ڈائگنوسس میں ہم بہت تیز ترقی کر رہے ہیں. ڈائگنوسس کے اندر بہت سی چیزوں میں پہلے ہمارے پاس کٹس موجود نہیں ہوا کرتی تھیں. اب ہم وہ لے کر آ گئے ہیں، کٹس لے کر آ گئے ہیں. انویسو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. آپ مثال کے طور پہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے جو آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ آیا، اب آپ دیکھیے بہت فاسٹ ہم اسکیننگ کر رہے ہیں. جینوم اسکیننگ ایک دن میں مکمل ہو جا رہی ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جو آپ کو ناول جو ٹیکنیکس آئی ہیں ڈائگنوسٹک کی، وہ ایک دن میں پوری جینوم سیکوینسنگ مکمل کر دیتی ہیں آپ کے کیس کا. تو وہ یہ بہت حیرت انگیز ہے. اس سے ڈیولپمنٹ میں بہت فائدہ پہنچے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ہم روبوٹک کے اوپر آ گئے ہیں، روبوٹ سرجری کر رہے ہیں. اب یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ ہیں پاکستان میں، امریکہ کے پیشنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے. نہیں، صرف دیکھ رہا ہے یا سرجری بھی کر وہ رہا ہے؟ انٹروین کر رہا ہے. اب تو آپ یہاں سے اپنے کمپیوٹر کے تھرو دوسرے کے کمپیوٹر کا وہ آپ لے لیتے ہیں نا، اس کے اوپر پاور. ایکسس لے بالکل لیتے اس ہیں، ایکسیس وائرلیس. ہے تو وہ ایکسیس مل رہا ہے. تو وہ اوکے. وقت دور نہیں ہے. چونکہ ابھی کچھ قانونی معاملات ہیں، کچھ سائنسی معاملات کو ثابت ہونا باقی ہیں. باقی چیزیں تو مکمل ہو چکی ہیں. اچھا جیسے اب ہم موبائل فون ہے، اس سے ہم اپنا نا ہارٹ ریٹ چیک کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی کون کون سی ٹیکنالوجی مستقبل میں اچھا، آئے گی؟ ڈیوائسز تو بہت ساری آ چکی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کتنا ڈیٹا آپ کو جمع ہو رہا ہے، اور ڈیٹا کس طرح جو ہے دنیا کے کلاؤڈ میں پہنچ رہا ہے. اس کو لوگ کس طرح جو ہے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، کس طرح اس کو ریویو کر رہے ہیں، کس طرح ایویلویٹ کر رہے ہیں، ان ڈیٹا میں سے ٹرینڈ کیسے نکال رہے ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ کتنا ریلائبل ہے، آپ کا جو ڈیوائس ہے کہیں مینیپولیٹ تو نہیں کر رہا. اور اس ڈیوائس کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈیوائس کی جو انٹیگریٹی ہے، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا الکوا کہتے ہیں، ایٹریبیوٹیبل ڈیٹا کہاں سے لیا گیا ہے، لیجیبل ہے کہ نہیں ہے، اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، کنٹینیوس ٹائم میں لیا گیا ہے نہیں لیا گیا ہے، ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. یہ اس وقت سوال ہے. اس کو جو اس کی بنیاد پہ جو پیٹرن نکال رہے ہیں، وہ پیٹرن کتنا انٹیگریٹی والا ہے، کتنا اس کے اندر سچائی موجود ہے. پھر اس پیٹرن کی بنیاد پہ جو آپ نالج جمع کر رہے ہیں، پھر فیصلہ جو کر رہے ہیں، اس میں کتنا ایکسپیرینس موجود ہے. کہیں میں پڑھ رہا تھا، اب یہ نہیں پتا وہ آرٹیکل کتنا مستند تھا، کہ مستقبل میں جو بلڈ ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی جو ہے نا موبائل کی مدد سے ہوں گے، اور یہ کیا ممکن ہے؟ چونکہ پہلے ہمیں ممکن نہیں تھا نا کہ جہاز وہ اڑے گا، ہمیں ممکن نہیں تھا ہوائی جہاز وہ ٹیلی فون پہ بات کریں گے. تو یقیناً جو ابھی کلو ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں جو آپ پنکچر کر کے کیا کرتے تھے، وہ پنکچر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے. ہم ڈیٹا سائنسز کے ذریعے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت سارے نتیجے کہ تک پہنچ پا علاج رہے کے ہیں. اندر اور تشخیص کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح انوالو ہو رہی ہے اور کس طرح انوالو ہوگی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا مشین لرننگ ہو، وہ صرف علاج تشخیص تک نہیں ہے، وہ مینوفیکچرنگ تک بھی انوالو ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں چیزیں دستیاب ہیں، انفارمیشن وہاں تک انوالو ہو چکی ہے. اور نہیں، مثال دیکھیں اگر آپ بتائیں. مثال پہلے ہم اینیمل ٹیسٹنگ کیا کرتے تھے کہ چوہوں میں لگا
लगा के हम टेस्ट करेंगे, फिर हम टेस्ट किया करते थे इंसानों में। अब चूहों में लगाने के टेस्ट की कॉस्ट होती थी, इंसानों की कॉस्ट होती थी। अब हमने एक और टेस्ट लेकर आ गए ना, चूहों में ना इंसानों में, कंप्यूटर के मॉडल में टेस्ट करेंगे। अब वो बड़ा रिलायबल मॉडल है कि अब हमने देखा कि भाई ये दवा आपको असर करती थी पहले, तो इसकी जो भाई वाली दवा है वो भी आपको असर करेगी, उसमें ये साइड इफेक्ट था तो ये साइड इफेक्ट भी होगा। तो वो जो डाटा है, मालूमात नुक्तों को ना जोड़ना, और वो एक है आपके पास मालूमात का जमा करना, नॉलेज का जमा करना, इट्स कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ द डॉट्स। और एक है इससे मतलब निकालना, विजडम बढ़ाना, इज ए रीशेपिंग ऑफ द डॉट्स। डॉट्स को आप फिर वो देखें कलेक्शन, और फिर कनेक्ट करें डॉट्स को। मतलब बहुत आसान लफ्ज़ों में बताएं कि मुस्तकबिल में जो इलाज होगा वो किस शक्ल का होगा? मुस्तकबिल में इलाज आपका आपका बहुत सारा इलाज घर से होगा। घर से इलाज होगा? आप घर से ऑनलाइन दस्तियाब होंगे डॉक्टर्स को, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो हैं वो डाटा की सूरत हाल में होंगी। अब तो हम देख रहे हैं कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू की आवाज़ की पिच से हम बता सकें कि आपके सीने में कितना इन्फेक्शन है। अच्छा, जी, ये भी दुनिया कर सकते हैं? मतलब क्वालिफाइड होते जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनको क्वालिफाई करती जा रही है। देखिए, जो दुनिया दुनिया में मरने की सबसे बड़ी वजह है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर है, कैंसर है, और ये वो है, क्या कहते हैं, आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जिन्होंने दुनिया का 90% भी मरने की वजह है ये है। इनको तब हम आवाज़ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू से हम आइडेंटिफाई करें कि आपको कैंसर तो नहीं प्रोग्रेस कर रहा, आपका ये हार्ट रेट तो प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, लंग्स तो ख़राब तो नहीं हो रहा। तो लेकिन वो टाइम लेगा। जैसे मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप मुस्तकबिल में इंसानी बॉडी के अंदर एक कोई डिवाइस डाल दी जाएगी या चिप लगा दी जाएगी कि अगर आपकी कोई शरियानें बंद हो रही हैं उनको खोल दे, या कैंसर के जरासीम पैदा हो रहे हैं तो उस कैंसर के जरासीम को ये हकीकत लगती है? अब वो इतना बड़ा चिप लगा के कि सब चीज़ों पे कंट्रोल कर ले, वो थ्योरेटिकल बात तो हो सकती है। प्रैक्टिकली ये ज़रूर मौजूद है कि अभी भी हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी दे देते हैं जो अंदर की हमें फीचर दे रहा होता है। मसलन हमने आपको ड्रग दे दी और हमें अंदर से फीचर मिल रहा है कि अंदर से क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये तो खैर अभी भी मुमकिन है, लेकिन इस लेवल तक, इस डाइव तक, इस गहराई तक, इस पर अभी कहना कुछ कब्ल इस वक्त होगा। तो आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल के तरीके इलाज जो है वो उसकी शक्ल क्या होगी और वो असर अंगेजी उसकी ज़्यादा होगी? मुस्तक़बिल के तरीक़े इलाज में डाटा का बहुत बड़ा ज़िक्र होगा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा ज़िक्र होगा, उसके अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़िक्र होगा, उसके अंदर जीन का बहुत बड़ा ज़िक्र होगा। तो जीन, प्रोटीन, डाटा और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इन चारों चीज़ों के साथ दुनिया चलेगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अहम मालूमात दी। फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा।